ایک اور اعتراض اور ایک اور جو غلط تفسیر کی جاتی ہے حسینیت کی، راہ حسین ابن علی کی، مقصد کربلا کی، وہ یہ کہ واقعہ کربلا در حقیقت اقتدار کی جنگ تھی۔ حسین بھی چاہ رہے تھے کہ اقتدار ان کو ملے، یزید بھی چاہ رہا تھا کہ اقتدار ان کو ملے۔ واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ آیا کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی یا کچھ اور تھا کربلا کے اندر؟ جو غلط تفسیر کی گئی کربلا کے رخ کو، بنو امیہ کا جو اسلام ہے، بنو امیہ کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے مطابق کربلا تقدیر کا واقعہ تھا کہ ہونا تھا، خدا نے اس طرح لکھ دیا، ہونا تھا۔ دوسرا جو انحراف کا بیج بویا بنو امیہ کے حکمرانوں نے، وہ یہ کہ کربلا تو حسین بھی چاہ رہے تھے کہ حکومت کا اندر آ جائیں، اور یزید بھی چاہ رہا تھا کیونکہ امیر شام کے بعد وہ برسر اقتدار آ گیا تھا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ کربلا اقدار کی جنگ تھی۔ حسین ابن علی نے کربلا کے اندر آ کر حکومت کو نہیں بچایا، کربلا کے اندر آ کر خلافت کو نہیں بچایا، کربلا کے اندر آ کر اسلام کو بچایا اور اسلام کی ٹوٹتی ہوئی اقداروں کو بچایا، اسلام کی ٹوٹتی ہوئی اقداروں کو بچایا۔ اسلام کی جب اقداریں پائمال ہو رہی ہوں تو اس وقت ان کو بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی اقدار کو پائمالی کا خدشہ ہو، ان کو ان کی حرمت شکنی کا خدشہ ہو، جس مرضی شکل میں ہوں، اگر وہ حج کی شکل میں ہوں، اگر وہ نماز کی شکل میں ہوں، اگر وہ روزے کی شکل میں ہوں، اگر وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوں، اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شکل میں ہوں، تو اس وقت ان اقدار کو انجام نہیں دیا جاتا بلکہ ان اقدار کو بچایا جاتا ہے۔ حج اس وقت انجام دیا جا رہا تھا لیکن حج کی حرمت باقی نہیں تھی۔ تو جب حج کی حرمت باقی ہو تو کعبہ کے گرد سفید احرام باندھ کر طواف کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب حج کی حرمت باقی نہ رہے تو اپنے گلے میں کفن باندھ کر طواف کا وقت نہیں ہوتا بلکہ حج کی حرمت کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر آ کر اس کی حرمت کو بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ اور اقدار کی جنگ۔ اقتدار کی جنگ میں بارود کام آتا ہے، اقتدار کی جنگ میں توپ خانے کام آتے ہیں، اقتدار کی جنگ میں گولیاں کام آتی ہیں، اقتدار کی جنگ میں فوج وہ بھی تجربہ کار ہو وہ کام آتی ہے، اقتدار کی جنگ میں سپہ سالار وہ بھی جس کو جنگی فنون کے اندر مہارت ہو، اقتدار کی جنگ میں منصوبہ بندی کام آتی ہے۔ لیکن اقدار کی جنگ اس سے مختلف ہے۔ اقدار کی جنگ میں توپ خانے کام نہیں آتے، اقدار کی جنگ میں گولیاں کام نہیں آتی، اقدار کی توجہ میری طرف، اقدار کی جنگ میں فوجی کام نہیں آتے بلکہ اقدار کی جنگ کرداروں سے لڑی جاتی ہے۔ اقدار کی جنگ کے لیے کرداروں کی ضرورت ہے۔ اگر 6 ماہ کے بچے کے اندر وہ کردار موجود ہو تو اقدار کی جنگ کے لیے یہ 6 ماہ کا بچہ ہی کافی ہے۔ اگر اقدار کی جنگ کے لیے 4 سالہ بچی اس کے اندر کردار ہو تو یہ 4 سالہ بچی بھی اقدار کی جنگ کے لیے کافی ہے۔ اقتدار کی جنگ فقط مردوں سے لڑی جاتی ہے لیکن اقدار کی جنگ میں جس طرح مردوں کا ساتھ ہوتا ہے اسی طرح خواتین کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور یوں کیوں نہ کہوں کہ اقدار کی جنگ کو لڑنے کے لیے سب سے زیادہ جو حصہ ڈلا جاتا ہے وہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ مردوں کو مار دیا جاتا ہے لیکن خواتین ایسا کردار پیش کرتی ہیں کہ ان مرے ہوئوں کو، ان شہید کیے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ سامعین محترم، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا لیکن جناب زینب نے کسی جگہ پر امام کو مٹنے نہیں دیا، امام کے پیغام کو مٹنے نہیں دیا، امام کی فکر کو مٹنے نہیں دیا۔ وہ کوفہ و شام کا بازار ہو، وہ کوفہ و شام کا دربار ہو، وہ یزید جیسے لعین کا دربار ہو، اس جگہ کے اوپر بھی حسینیت کا علم گاڑ کے جناب زینب نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے اندر حسینی اور علوی خون ہو اگرچہ اس کے ہاتھ
ہاتھ پسے گردن ہی کیوں نہ بندے ہوں، وہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوتے ہیں، لیکن اس کی زبان اسی طرح سے وار کرتی ہے جس طرح سے علی المرتضیٰ نے اپنے خطبوں سے، جس طرح سے حسن مجتبیٰ نے اپنے خطبوں سے، اور جس طرح حسین ابن علی نے اپنے خطبوں سے اسلام کو زندہ کیا، وہ بی بی بھی اسلام کو زندہ کر کے کوفہ اور شام کو فتح کر کے کربلا